کشمیری جنگل میں 2 دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ سارے پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے جا رہے تھے۔ انہی پرندوں میں ایک چڑیا اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ دوسرے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ چڑیا نے اپنی بیٹی ٹنٹنی کو پکڑا اور اس کے شوہر نے اس کے بیٹے مانو کو پکڑا، لیکن ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور چڑیا اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اور اس کے اوپر سے اس کی بیٹی نیچے گر گئی۔ اسی دوران اس کے شوہر کے پاس سے بھی اس کا بیٹا نیچے گر گیا۔ بچے بارش کے پانی میں بہہ کر بہت دور جا رہے تھے۔ ٹونی چڑیا اور اس کا شوہر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ سامنے ایک چٹان آئی اور بچے اس پہ بچ گئے اور وہیں گر گئے۔ ٹونی چڑیا سمجھی کہ اس کے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ او بچوں، میں نے تمہیں کھو دیا۔ تبھی چڑیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچوں میں حرکت ہو رہی ہے۔ مما ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور پاپا کدھر ہیں؟ چڑیا اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر ایک چٹان سے گر کے مر گیا ہے۔ میں نے آپ کو کھو دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ میری زندگی میں تو صرف آپ ہی تھے۔ مما پاپا اٹھ کیوں نہیں رہے؟ مما پاپا اٹھ کیوں نہیں رہے؟ بیٹا، ہم نے آپ کے پاپا کو کھو دیا ہے، مگر آپ لوگ ٹینشن نہ لو، میں پوری محنت کروں گی اور تمہیں پالنے کی کوشش کروں گی۔ مما ہمارے پاس تو رہنے کو جگہ بھی نہیں، آپ کیسے پالیں گی ہمیں؟ بیٹا، تمہیں پالنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ مجھے مٹھائی اور مربع بنانا آتا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میں ان کی دکان پہ کام کر لوں۔ پھر چڑیا ایک کوے کی دکان پہ جاتی ہے۔ بھیا کیا تمہارے پاس کوئی کام ہے؟ مجھے مٹھائی بہت اچھی بنانی آتی ہے، اگر تم کہو تو میں بنا دیا کروں گی، تم بدلے میں میرے بیٹے اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دینا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اچھا کام کیا تو میں تمہیں کھانے کے لیے دے دوں گا۔ چڑیا خوش ہو جاتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ کوا کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ کوا چڑیا سے بہت محنت کرواتا، لیکن بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا اور چڑیا سارا ٹائم اپنا اس کی دکان پہ دے دیتی۔ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، میں اتنی محنت کرتی ہوں اور میرے بچے تو اور وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، مجھے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ پھر چڑیا وہاں سے اڑ کے دوسرے جنگل آ جاتی ہے اور وہ بہت سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے تو اسے ترس آ جاتا ہے۔ بچوں مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ نہیں مما، ہمیں پتا ہے آپ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، پر آپ بھی بے بس ہیں۔ مما آپ نہ روئے، پلیز نہ روئے۔ ابھی چڑیا اور اس کے بچے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تیز ہوا چلتی ہے اور ان کے سامنے تقریباً 15 سے 20 آم گر جاتے ہیں۔ چڑیا بہت خوش ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ چڑیا وہ آم اٹھاتی ہے اور ان کا مربع بناتی ہے۔ وہ مربع بنا کر جنگل میں پکشیوں کو بیچنے لگتی ہے اور اچھا خاصا منافع کماتی ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتی ہے اور اس طرح چڑیا کی محنت رنگ لاتی ہے اور اس کے بچے بھی اچھا پڑھتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔